الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأوليائه وعلماء أهل سنته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول الشيطان الرجيم فأين تذهبون صدق الله مولانا العظيم والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اکثر اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کے اشعار میں گنگناتا رہتا ہوں. میرے خیال سے علامہ اقبال کا اندر لاہوری رحمت اللہ علیہ نے بھی یہی ارشاد فرمایا ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ یہ ساقی تو پھر پائے بھی نہ ہو خم بھی نہ ہو بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے نبر ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے. حمد و صلات کے بعد عزت مآب ہے تمام بزرگوں نوجوان ساتھیوں. اللہ رب العالمین کا بے حد فضل و کرم ہے کہ آج اس نے ایک مرتبہ پھر ہمیں شعبان المعظم کا یہ آخری جمعہ بھی عطا فرمایا اور یہ دن ہمارے مقدر میں آیا. دعا ہے اللہ تعالیٰ آج کی حاضری بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور یہ شعبان شریف کا پیارا مہینہ جس کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا شعبان میرا مہینہ ہے، تو یہ حضور علیہ السلام کا مہینہ بھی ہم سے جدا ہونے والا ہے اور حضور علیہ السلام کی پیاری امت کا مہینہ بھی آنے والا ہے. دعا ہے اللہ تعالیٰ اسے راضی جانے کی توفیق عطا فرمائے اور رمضان شریف کا مہینہ ہمیں اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے. قسمت والے ہی ہوں گے جو رمضان المبارک میں نماز تراویح ادا کریں گے اور مقدر والے ہی ہوں گے کہ جو رمضان شریف کے روزے رکھیں گے. یہ رب جو ہے جس کے اوپر کرم فرماتا ہے اسے اپنی بارگاہ میں اور اس کی بارگاہ میں نیکی کی توفیق اسے ہی ملتی ہے
جس کے اوپر رب العالمین اور رب کے پیارے محبوب کی نگاہ ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں بار بار کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے نیک لوگوں میں شامل فرمائے۔ سامعین وقار، آج کی جو آیات کریمہ ہے سورۃ التکویر، چوتھا پارہ، تیسواں پارہ، چوتھی سورۃ التکویر ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم۔ یہ جو قول ہے، یہ جو کلام ہے، یہ ایک کریم رسول کا کلام ہے۔ قرآن مجید کو پیغام پہنچانے والے جو تھے وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ تو کچھ علماء نے لکھا کہ اس رسول سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے، کیونکہ رسول کا معنی ہوتا ہے پیغام پہنچانے والا، نبی کا معنی ہوتا ہے خبر دینے والا، رسول کا معنی ہوتا ہے پیغام پہنچانا، دوسرے تک اپنی بات کو منتقل کرنا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے پیغام لاتے تھے، اس لیے جن علماء نے لکھا کہ اس سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضرت جبرائیل بھی پیغام لاتے تھے، تو اس لیے حضرت جبرائیل مراد ہے۔ اور الحمدللہ ہم حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ادب بھی کرتے ہیں، احترام بھی کرتے ہیں، ہم انہیں اپنے سر کا تاج سمجھتے ہیں۔ جو فرشتوں کا سردار ہو، جو ہر عیب سے پاک ہو، تو ہماری وہاں کیا مجال؟ ہمارا بھی سر تسلیم خم ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سارے فرشتوں، چھوٹا فرشتہ ہو یا بڑا ہو، اللہ کا کوئی بھی نبی ہو، اللہ رب العالمین کا کوئی بھی دوست ہو، ہم سب کو اپنا امام بھی مانتے ہیں، اپنا سردار بھی مانتے ہیں۔ تو اس سے مراد جن علماء نے یہ لکھا کہ اس سے حضرت جبرائیل علیہ السلام مراد ہیں، تو ان کی بات بھی اپنی جگہ پر ٹھیک ہوگی، لیکن جنہوں نے کہا کہ اس سے مراد حضور علیہ السلام ہے، ان کی بھی اپنی جگہ پر بات اس لیے درست ہے کہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات میں جسے کریم بنایا ہے وہ کملی والا بن کے آیا ہے۔ سارے نبی، سارے فرشتے کریم ہیں۔ کریم کا معنی میں نے پچھلے جمعہ پر بیان کیا تھا، عزت والا، تکریم والا، مقام والا۔ سارے نبی فرشتے عزت و تکریم والے ہیں۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی پیغام لاتے تھے، وہ بھی تکریم والے ہیں، لیکن جو عزت اور مقام حضور علیہ السلام کو ملا وہ کسی اور کو نہیں ملا۔ اس لیے ہمارے علماء نے یہ لکھا کہ اس سے مراد نبی کریم علیہ السلام کی ذات ہے۔ اور یہ صرف ایک ہی آیت ہے جہاں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول سے واضح ہو رہے ہیں کہ پیغام لاتے تھے، تو یہاں سے حضرت جبرائیل مراد ہے۔ لیکن جو اگلی آیات ہے، میں نے پچھلے جمعہ پر بتایا تھا، ساری کی ساری محسوس بھی یہی ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کی شان بھی بیان فرمائی۔ اگر آپ ذرا دیکھیں قرآن مجید کیا کہتے ہیں، ذی قوت، یہ جو رسول ہے نا، یہ جو پیغام پہنچانے والا ہے، اس کو ہم نے قوت عطا کی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی قوت کا کیا عالم تھا؟ نبی کریم علیہ السلام نے پوچھا، آپ کی قوت کا بڑا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ بڑا اللہ تعالیٰ نے آپ کو طاقت عطا کی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، جی مجھے اللہ تعالیٰ نے بڑی طاقت دی ہے، اور آپ اندازہ اس طرح لگائیں کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو میں نے ایک پر پہ اٹھایا، اور اس قوم کے 4 قبیلے تھے، 4 خاندان تھے، وہ چھوٹے چھوٹے خاندان نہیں ہوتے تھے، بڑی بڑی قومیں، 4 قبیلوں کو میں نے ایک پر پہ اٹھایا اور آسمان پہ پہنچایا، اور آسمان سے جا کر میں نے پھر انہیں گرایا۔ یہ میری طاقت ہے۔
اور پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا ایک بات تو یہ ہے، اور عرض کی یا رسول اللہ ایک طاقت میری یہ بھی ہے کہ آپ کے بارے میں ایک شیطان جس کا نام ابید تھا یا عبید تھا، ابید الف با یا دو، اس شیطان کا ایک نام ہے، یا رسول اللہ اس نے آپ کے بارے میں گستاخی کرنے کی کوشش کی۔ حدیث پاک سنا رہا، حوالے کا ذمہ دار تبیان القرآن تفسیر جلد نمبر 12، علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنی طاقت کے بارے میں بتا رہے ہیں، یا رسول اللہ ایک شیطان تھا جس نے آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، اور میں نے اسے مکہ سے چھوٹی سی ضرب لگائی، چھوٹی سی، مکہ سے اٹھایا اور اسے ہندوستان پہنچایا۔ یہ میری طاقت ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام کی حدیث پاک بھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے حضرت جبرائیل کو یہ طاقت عطا کی ہے کہ اگر وہ اپنے پروں کو جھاڑ دے، صرف اپنے پروں کو جھاڑیں تو پوری کائنات کا نظام رد و بدل ہو جائے، زلزلہ آ جائے۔ یہ طاقت ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی۔ ٹھیک ہے، ذی قوت، اس سے مراد علماء نے جو لکھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام مراد ہیں، ہم ان کا رد نہیں کر رہے، لیکن ہم اکثر کہتے ہیں وہ یار کی گل سنا اللہ نہ لمبے پینڈے پام اللہ، تو ہمیں تو اپنے یار کی بات ہے، اور ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت کا کیا عالم تھا۔ حدیث سے بات کروں گا، قرآن سے بات کروں گا، ادھر ادھر کی کوئی قصہ کہانی نہیں۔ قرآن کیا کہتے ہیں؟ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیت اللہ۔ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پہ نازل فرماتے، اس قرآن کو اگر ہم پہاڑوں پہ نازل فرماتے، وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ اور اللہ رب العالمین نے اس قرآن کو قرآن مجید میں ہی بیان فرمایا کہ ہم نے آسمان کے اوپر پیش کیا، آسمان نے کہا یا اللہ میں مجبور ہوں، میں تیرا حکم ماننے کے تابع ضرور ہوں، لیکن یہ قرآن مجھ سے اٹھایا نہ جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے اپنی توجہ، اپنی رحمت زمین کی طرف فرمائی، زمین نے بھی یہی بات ارشاد کی، عرض کی یا اللہ میں مجبور، میں کمزور، میں یہی یہ بوجھ اٹھا نہیں پاؤں گی۔ پہاڑوں کی طرف رب نے فرمایا، پہاڑ بھی انکار کر گئے، لیکن جب کملی والے کے سینے پہ نازل فرمایا، رب نے یہ کرم فرمایا، اپنے محبوب کو یہ طاقت دی کہ رب کا محبوب یاد بھی کر رہا ہے، قرآن پڑھ بھی رہا ہے، سنا بھی رہا ہے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان، وہ کندھاری پٹھان، وہ فرماتے ہیں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، پاوے خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، اللہ تیرے جسم منور کی تابشیں، اللہ تیرے جسم منور کی تابشیں، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے خط میں
سخن اس پہ کر دیا لیکن رضا نے خط میں سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خالق کا مولا کہوں تجھے سبحان اللہ کتنی بڑی بات ہے یا رسول اللہ آپ کے بارے میں کیا کیا بولوں اللہ رب العالمین نے یہ طاقت عطا فرمائی کہ اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قرآن کو اٹھا بھی رہے ہیں اللہ کے حکم سے اللہ کی دی ہوئی طاقت سے ذی قوت عند ذی العرش مکین اور صرف اس نبی کی طاقت زمین پر نہیں ہے اس کا مقام و مرتبہ زمین پر نہیں ہے بلکہ عرش مکین پر بھی اس نبی کے چرچے عرش مکین پر بھی اس نبی کے چرچے ہیں افسوس یہ ہے کہ ٹائم کم ہوتا ہے اور باتیں بڑی ہوتی ہیں ٹائم بہت کم ہوتا ہے اگر آپ جلدی آ جاتے تو ہم بھی پہلے آ جاتے لیکن آپ اپنے ٹائم پہ آتے ہیں ٹائم کم ہوتا ہے ورنہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ فرش پہ ترپا دھوم دھام کام جدھر لگائیے آقا تیری ہی داستان ہے کام جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ تیرے لیے امان ہے تیرے لیے امان ہے یا اللہ حضرت حضور کی شان بیان فرما رہے ہیں اس کی ان کی چرچے صرف زمین پر نہیں ہیں بلکہ عرشوں پر بھی اس آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے چرچے ہیں اور قرآن کیا کہہ رہے ہیں انتظر عرش مکین اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اس محبوب کو عرشوں پر بھی مرتبہ عطا فرمایا ہے اور حضور علیہ السلام نے فرمایا حدیث پاک سنا رہا المستدرک للحاکم کی حدیث ہے حضور نے فرمایا میرے 2 وزیر زمین پہ ہیں 2 وزیر آسمانوں میں ہیں 2 وزیر زمین پہ ہیں ہر بادشاہ کے ہر حاکم کے وزیر ہوتے ہیں اور حضور کے 2 وزیر جو زمین پہ ہیں فرمایا ابو بکر و عمر میرے وزیر زمین پہ ہیں اور عرشوں پہ جو میرے وزیر ہیں ان کا نام جبریل ہے دوسرے کا نام میکائیل ہے حضور نے فرمایا 2 وزیر میرے آسمانوں میں ہیں 2 وزیر زمین پہ ہیں یہ اللہ رب العالمین نے حضور کو حکومت عطا کی ہے حضرت عائشہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اکثر دیکھتی ہوں ترمذی شریف کی حدیث ہے سنن ابن ماجہ میں بھی ہے یہ حدیث پاک یا رسول اللہ میں دیکھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی بات پوری کرنے میں بڑی جلدی فرماتا ہے جب بھی آپ کوئی مشورہ کرتے ہیں دل میں بات لاتے ہیں کوئی نہ کوئی آپ کے بارے میں زبان کھولتا ہے یا رسول اللہ آپ کے معاملے میں رب بڑی جلدی کرتا ہے رب بڑی جلدی کرتا ہے اور میرے آقا نے فرمایا ترمذی شریف کی حدیث ہے یہ بھی سنن ابن ماجہ میں اور دیگر کتب احادیث میں بھی یہ حدیث موجود ہے حضور نے فرمایا جب قیامت کا دن آئے گا حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا ادھر بھی پیر نصیر الدین شاہ نصیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے لوائے حمد کے سائے میں سر اٹھا کے چلے کیوں نہ قیامت والے دن غلام اپنے آقا کے غلام سر اٹھا کے چلے کیونکہ آقا ہی ایسا ہے آقا ہی ایسا ہے جب لیڈر کمال کا ہو لیڈر اچھا ہو تو قوم سر اٹھا کے جیتی ہے جب لیڈر ہی ویسا ہو تو پھر قوم بھی ویسی جیسی لے آیا ویسا حکمران اور جیسا حکمران ویسی لے آیا جب ایسا پیارا لیڈر ہو
ہوتی ہے وہ اپنے آقا کے اپنے لیڈر کے سائے میں سر اٹھا کے چلتی ہے۔ حضور نے فرمایا حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، اور یہ صرف نہیں فرمایا بلکہ فرمایا مجھے اس بات پر فخر بھی، یہ ایک ہی حدیث پاک ہے۔ اور پھر حضور نے فرمایا کل قیامت والے دن سارے نبی اور ساری قومیں میرے اس حمد کے جھنڈے کے نیچے ہوں گی۔ یہ شان ہے میرے آقا مولا، فرمایا میں اس بات پہ بھی فخر نہیں کرتا۔ پھر حضور نے فرمایا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن سب سے پہلا حق شفاعت کا جس کو دیا جائے گا اس کا نام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس کو پہلا حق ہوگا شفاعت کرنے کا اور کھلے دل سے، اس کا نام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنی طرف اشارہ فرمایا کہ حضور کی عظمت اور شان ہے۔ پھر اس کے بعد لوگ آئیں گے، انبیاء آئیں گے، اللہ کے پیارے لوگ آئیں گے، وہ شفاعت کریں گے، سفارش کریں گے۔ حضور کو یہ شان اور عظمتیں ملی ہیں صرف زمین پہ نہیں، بلکہ حضور فرماتے ہیں میرے چرچے آسمانوں پہ بھی موجود ہیں، آسمانوں پہ بھی موجود ہیں۔ ذی قوت عند ذی العرش مکین۔ اور یاد رہے جو ہے تفسیر کبیر کی جو ہے مصنف امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے ایک بات ارشاد فرمائی اور اس کے اوپر پھر بہت سارے علماء نے گرفت کی۔ انہوں نے لکھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سارے نبیوں سے، سارے فرشتوں سے اعلیٰ ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام عالم دین جو ہوتا ہے اس کا رد کیا جاتا ہے قلم سے۔ پھر علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا تبیان القرآن میں رد فرمایا حضرت آپ کی ساری باتیں ٹھیک ہیں، لیکن یہ ہم نہیں مانیں گے کہ ساری کائنات سے حضرت جبرائیل افضل ہیں، کیونکہ کائنات میں نبی بھی آتے ہیں اور ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم بھی آتے ہیں۔ حضرت غلام رسول سعیدی فرماتے ہیں میرے آقا سب سے افضل ہیں، اور جو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرے وہ کملی والے سے افضل کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا جب حضرت آدم علیہ السلام کو سجدے کرنے کی بات آئی، میں نے کہا قرآن سے بات کروں گا، قرآن مجید کیا کہتے ہیں؟ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ، حضرت جبرائیل علیہ السلام اور تمام فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ اور وہاں پر جو بات ہے فرمایا کُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، سب کے سب نے، کسی ایک ہی بات نہیں ہے بلکہ سارے فرشتوں نے بات جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کا یہ مقام ہے، کملی والے کا مقام کیا ہو؟ مقام ہمیں سمجھ آتا ہے۔ اگر ہم ایک آیت کی تفسیر کر لیں، قرآن مجید کیا کہتے ہیں؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، محبوب ہم نے تجھے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تمام جہانوں سے مراد صرف یہ نہیں ہے عالم دنیا، بلکہ عالم دنیا، عالم برزخ، عالم محشر، عالم لاہوت، عالم ملکوت، اور تمام جہاں پر ارواح، عالم ارواح ہو، جتنی بھی عالم رب العالمین نے بنائے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب ہم نے تجھے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ فرمایا ذی قوت عند ذی العرش مکین، ہم نے اس محبوب کو قوت بھی عطا کی ہے اور ہم نے اسے عرش پر بھی مقام دیا ہے، زمین پر بھی مقام عطا کیا ہے۔ دو آیتیں اور ان کا ترجمہ اور تفسیر آج آپ نے سنی ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ ٹائم انتہائی کم ہوتا ہے، اس کی جو فصاحت اور بلاغت ہے یہ صرف دو تفسیریں، تفسیر کبیر اور تفسیر تبیان القرآن سے میں نے بیان کیا۔ اگر تمام تفاسیر سے لیا جائے تو شاید ایک آیت بھی ہماری مکمل نہ ہو۔ بہرحال اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں پیارے محبوب کی سچی پکی غلامی اور محبت نصیب فرمائے۔ رمضان شریف کا مہینہ آ رہا ہے، استقبال کریں رمضان کا انشاءاللہ۔ کل روزہ ہو یا پرسوں ہو، جب بھی ہو تیار ہو جائیں، کمر باندھ لیں روزوں کے لیے، نماز تراویح کے لیے۔ اور میں پہلے کہہ رہا ہوں، یہ بتا رہا ہوں آپ کو، کوشش کریں
تہیہ کریں، دل میں یہ عہد بنائیں کہ ہم نے اللہ رب العالمین کو اسی مہینے میں راضی کرنا ہے اور اپنی بخشش کروانی ہے۔ انشاءاللہ بول سکتے ہیں جی؟ انشاءاللہ ہم راضی کریں گے رب کو اسی مہینہ میں۔ میرے آقا نے فرمایا، اللہ فرمایا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دعا کی تھی نا کہ ذلیل ہو جائے، خوار ہو جائے وہ آدمی جو آدمی رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی بخشش نہ کروا سکے۔ کتنی بڑی بات ہے، اور حضور نے آمین کر دی تھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دعا کی تھی، حضور نے آمین کی۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ رمضان کے مہینے میں جو آدمی اپنی بخشش نہ کروائے پھر وہ ذلیل ہے، وہ رسوا ہے، وہ بدبخت ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، رمضان شریف کا مہینہ آ رہا ہے، یہ جو ہم بہانے بناتے ہیں یہ آپس میں ہوتے ہیں، یار میں بڑا بیمار ہوں، میں یہ ہے وہ ہے، اپنی جگہ پر یہ مہینے، یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے۔ یہ لمحے زندگی میں ملے ہیں، پتہ نہیں اگلا مہینہ ہمیں ملتا ہے، رمضان شریف اگلا سال نصیب ہوتا ہے یا نہیں، یہ مل رہا ہے، اس کا فائدہ اٹھائیں اور اپنے رب کو راضی کریں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے رب کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيَّ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔